نوجوانوں کے ہاتھ میں نا یہ موبائل فون ہے. اگر اس موبائل فون کا غلط استعمال اگر سب سے زیادہ کوئی کرتا ہے نا تو وہ نوجوان ہے. پھر سے بات کو سنیے, اس موبائل کا غلط استعمال, اس موبائل کا مس یوز اگر کوئی طبقہ کرتا ہے تو وہ نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے. آج ہر نوجوان کے پاس, آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے. اور حالات تو یہ ہیں صاحب کہ 9 کلاس میں پڑھ رہے ہیں, 8 کلاس میں, ابھی 8ویں میں پڑھ رہے ہیں, ابھی وہ میٹرک دیا بھی نہیں ہے. اچھا ایک چیز بتائیے, آپ کے جھارکھنڈ میں 12ویں کے پاس انٹر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 12ویں کے پاس انٹر ہے نا آپ کے میں؟ ابھی 12ویں پاس نہیں کیا ہے, ابھی انٹر آنا باقی ہے. اس کے باوجود بھی باپ سے کہتا ہے ابا جان جب تک آپ مجھے موبائل نہیں دیں گے میں اسکول نہیں جاؤں گا. مزال دیکھیں 7 میں پڑھ رہا ہے, موبائل چاہیے اس کو. اب موبائل سے کیا کرے گا؟ اب یہی تو موبائل ہی تو وہ چیز ہے نا کہ جس کے ذریعے سے 8ویں میں پڑھتا ہے, 7ویں میں پڑھتا ہے اور اپنے پاس 3 4 گرل فرینڈز رکھتا ہے. یہ نوجوانوں کے حالات ہیں میرے بھائیوں. تو میں کیا سمجھا رہا تھا اس حدیث سے؟ نوجوانوں اس حدیث کو سمجھو. تمہارے ہاتھ میں موبائل فون ہے, رات کے 12 بجے دل کر رہا ہے چلو صاحب کچھ دیکھ لیتا ہوں, چلو کچھ دیکھ لیتا ہوں. اب نوجوان نام نہیں لوں گا, سارے نوجوان ہنس پڑیں گے اگر میں سنی لیونی کا نام لے لوں تو, کیونکہ سب جانتے ہیں کہ سنی لیونی کتنی اچھی عورت ہے, کتنی اچھی لیڈی ہے. اب آپ بھی سوچنے میں پڑ جائیں گے مولوی صاحب کو بھی پتہ ہے, اس کا مطلب مولوی صاحب بھی دیکھتے ہیں. صاحب دیکھتا نہیں ہوں, بس اخبارات وغیرہ میں کبھی کبھار تصویر آ جاتی ہے, نام پڑھ لیتا ہوں تو معلوم چل جاتا ہے. تو رات کے 12 بجے موبائل ہے, اب دیکھنے کا دل کر رہا ہے. چلو ایک دیکھ لیتا ہوں کس کو پتہ چلے گا. اللہ کے نبی فرماتے نہیں, اے میرے بندے, اے میری امت کے لوگوں, اے نوجوانوں, تم جہاں بھی رہو, جس حال میں بھی رہو, جس سچویشن بھی میں رہو, رات میں تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے, دل کرتا ہے چلو اس کے ساتھ چیٹنگ کر لیتا ہوں. لیکن نہیں, نبی فرماتے ہیں اس حالات میں بھی ڈرو تو اللہ سے ڈرو, اس حال میں بھی ڈرو تو اللہ سے ڈرو. ہاتھ میں تمہارا موبائل فون ہے, رات کے 12 بجے دل کرتا ہے چلو ایک گانا سن لیتا ہوں. کون سا گانا؟ بادام بادام دادا کانچا بادام, ہمر کچھ نائگو بوبو بھاجا بادام, سودو پاوے کانچائی بادام. دل کرتا ہے چلو سن لوں. میرے نبی فرماتے ہیں نہیں, اس حال میں بھی اگر تم ڈرو تو بس اللہ سے ڈرو. اتق اللہ, تم اللہ سے ڈرو, حیثما کنتا, تم جہاں بھی رہو, جس حال میں بھی رہو. میرے پیارے ساتھی, اور ایک حدیث سنتے جائیے. اللہ کا ڈر ہمارے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ اللہ بھی اور نبی بھی بار بار اسی چیز کا پیغام ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے, حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور اللہ کے نبی کے سامنے جس طرح آپ میرے سامنے موجود ہیں, اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحیح حدیث کے, ایک صحیح روایت کے مطابق 1,00,000 صحابہ کرام کا مجمع ہے, اور دوسری صحیح روایت کے مطابق 1,25,000 صحابہ کا مجمع ہے. چلو 1,00,000 مانو یا 1,25,000 مانو, لیکن بات تو یہ فائنل ہے کہ نبی کے سامنے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد میں صحابہ موجود ہے, بڑی تعداد میں صحابہ کرام موجود ہے. اللہ کے نبی اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, اے لوگو ذرا غور کیجئے, کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں, کوئی میک نہیں, کوئی باجا نہیں, کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں, یہ 1,00,000 صحابہ کا مجمع ہے, نبی کے سامنے موجود ہے. نبی اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر فرما رہے ہیں, اپنی سواری کے اوپر بیٹھ کر فرما رہے ہیں, اے میرے صحابہ الا تسمعون, کیا تم لوگ مجھے سنتے ہو؟ کیا تم لوگ مجھے سن رہے ہو؟ کیا تم لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں
2 मरतबा नहीं, 3 मरतबा ये बयान फरमाया, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बातों की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि मेरे साहबा, हो सकता है कि आइंदा साल में दुनिया में जीवित ना रहूं, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा, हो सकता है कि आइंदा साल तुम लोग मुझसे मीट ना कर सको, मुझसे मुलाकात ना कर सको, इसलिए मैं तुम्हें जो पैगाम दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो संदेश दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जो मैसेज दे रहा हूँ, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों सुनो। उसके बाद जब अल्लाह के नबी ने 3 मरतबा ये बयान फरमाया, इब्ने माजा की सही हदीस है, 1,25,000 सहाबा मौजूद है, सबसे पीछे वाली सबसे पिछली और पिछली लाइन से एक सहाबा खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल, आप हमें किस चीज़ का पैगाम देना चाहते हैं? ए अल्लाह के रसूल, आप हमें किस चीज़ का मैसेज देना चाहते हैं? ए अल्लाह के रसूल, आप हमें किस चीज़ की वसीयत करते हैं? तो अल्लाह के नबी ने उस मौके पर ज़रा गौर कीजिए, उस मौके पर हज्जतुल विदा के मौके पर अपनी उम्मत के नौजवानों को, अपनी उम्मत को जो सबसे पहला पैगाम, सबसे पहली वसीयत, सबसे पहले तालीम जो दी, अल्लाह के नबी ने ये बयान फरमाया, इत्तकुल्लाह, ऐ लोगो रब्बकुम, तुम अपने रब से डर जाओ। यानी ऐ लोगो, तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, ऐ लोगो तुम अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा कर लो। नबी जानते हैं कि मेरी उम्मत के अंदर ना किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है किसी और चीज़ की ज़रूरत। जब तकवा पैदा हो जाएगा, अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा, तो वो इंसान दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। इसलिए नौजवानों, आज का पैगाम आपके नाम ये है कि आप अपने अंदर तकवा पैदा कर लीजिए, आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। इसके ताल्लुक़ से ना और भी बहुत सारी अहादीस है, लेकिन बस यही बता के जाऊंगा कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता। चलिए इस हदीस को ना आपको इस तरह भी समझा देता हूँ, ज़रा सुनिए। ये जो दौर है ना, ये जो वक़्त है ना, ये बड़ा ख़तरनाक वक़्त है, बड़ा ख़तरनाक दौर है। आज हमारे कदम कदम पर दुश्मन है, आज मुसलमानों के कदम कदम पर दुश्मन है। सब हमें और आपको डसने के लिए तैयार है मेरे भाइयों। मौका मिलते ही आपको डस लेगा, मौका मिलते ही हमें डस लेगा। इसलिए इस हदीस को मैं आपको इस तरह भी समझा के जा रहा हूँ। मसलन अल्लाह के नबी फरमाए, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंता, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में भी रहो, जिस परिस्थिति में रहो, डरो, बस अल्लाह से डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, एक भीड़ आई, मैं नाम नहीं लूंगा वो भीड़ किसकी है, नाम नहीं लूंगा, समझ जाइए कि वो भगवाधारियों की भीड़ है। मैं नाम थोड़ी ना लिया, समझ जाइए, आप समझदार लोग हैं, झारखंड के लोग समझदार हैं, आप समझ जाइए। तो भीड़ आ रही है, आपकी गर्दन पर तलवार रख दी गई है। कुछ बोल रहे थे? जरूरी जी कर दीजिए। 2 मिनट से गुस्ता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला किसी तमहीद के मैं शेख को 2 मिनट के लिए माजरत के साथ रोक रहा हूँ। हम लोग 2 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कामयाबी के साथ दोनों रात हम लोगों ने जलसा किया, और अल्लाह का हम जितना भी शुक्रिया अदा करें ये बहुत कम है। मौसम भी साजगार रहा और ठंडी भी ख़त्म हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने भी जलसा समाअत किया नहायत ही इत्मीनान और सुकून के साथ। मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों, इतना बड़ा काम, इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा इंतज़ाम, इतने सारे ख़र्च और इतनी भीड़, इन सारी चीज़ों की मैनेजिंग, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम किसी एक आदमी, किसी 2 आदमी, किसी 3 आदमी, कोई 10 आदमी,
کے ذریعے ہو نہیں سکتا جب تک اس طرح کا پروگرام اور اس طرح کے جب تک اتنا عظیم الشان اجلاس عام کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح و نصرت کے بعد جب تک پورے علاقے کا ہاتھ نہ ہو، علاقے میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے ہر انسان کا اپنے حساب سے جب تک ہاتھ نہ ہو تب تک کہ ایسا پروگرام کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہمارے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی گاؤں ہیں، اور ان گاؤں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ میرے بزرگ ہیں، ہم سے چھوٹے ہیں، ہم سے بڑے ہیں، جتنے بھی سابقین اس کے ممبران ہیں، جتنے ابھی ممبران ہیں، ہمارے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، رضاکار ہوں یا اور کوئی جلسہ کے کارکنان ہیں، اس جلسے کو کامیاب کرنے میں جس طرح میرا ہاتھ ہے، اسی طرح اس سماج کے، اس گاؤں کے، اس علاقے کے ہر فرد کا ہاتھ ہے۔ اس لیے ہم لوگ بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس بات کو مانیں کہ ایسا انتظام اور ایسا کام کرنا کسی ایک دو آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا، بلکہ میں تمام لوگوں کا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ شکریہ ادا کر رہا ہوں، گاؤں کے تمام لوگوں کا، علاقے کے تمام لوگوں کا، علاقے کے تمام بزرگوں کا، علاقے کے تمام نوجوانوں کا، اور اس پنڈال کے اندر آئے ہوئی میری ماں اور بہنوں کا، کہ آپ لوگوں کی مدد سے، آپ لوگوں کے تعاون سے ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ اور میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام اس علاقے کے افراد کو، ہمارے گاؤں والوں کو اور ہمارے گاؤں کے اور دیگر لوگوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کو مانگتے ہوئے ایسے پروگرام پھر آئندہ کرنے کی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگ رہے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، تو جو بتا رہا تھا، کیا بتا رہا تھا؟ اللہ کے ڈر کے تعلق سے۔ نوجوانوں، اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اللہ کا خوف پیدا کر لو۔ چلیے یہاں پر نا اور ایک چیز بتا کر جاتا ہوں، یاد رکھیے، ایک انسان کے اندر نا، بات کو سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ میں بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں نا کہ سب کے اوپر نیند غالب ہے۔ آپ کو سننے میں جو پریشانی ہو رہی ہے، مجھے بولنے میں بھی اتنی پریشانی ہو رہی ہے۔ اس لیے سنیے، جب کسی انسان کے اندر نا اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، جب کسی نوجوان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ انسان اور نوجوان دنیا میں نڈر ہو جاتا ہے۔ فائدہ دیکھیے، دو فائدہ۔ ایک انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو ایک انسان کو دو فائدے ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ انسان غلط کاموں سے بچ جاتا ہے، انسان کامیابی کی راہ پر چلنے لگتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ انسان نڈر ہو جاتا ہے۔ وہ انسان پھر دنیا میں کسی انسان سے نہیں ڈرتا، پھر وہ انسان دنیا میں کسی نیتا، منتری، سنتری، لنتری، ان لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ کون؟ جس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا ڈر پیدا کریں گے تو آپ کو دو فائدہ ملیں گے۔ اس کی ایک جیتی جاگتی مثال مختصر انداز میں، کیونکہ اس کے تعلق سے جب شروع یہ واقعات پیش آئے تھے، میں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ، آج بھی سوشل میڈیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میری دنیا بھر سے، میں نے تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا تھا۔ آج مختصر انداز میں آپ کو یہ پیغام دے کر جانا چاہوں گا کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان برائی سے بچتا ہے، تو فائدہ ہے، اہم فائدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ وہ انسان دنیا کے اندر نڈر ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہماری بہن مسکان ہے۔ مسکان، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسکان کون ہے؟ کہ کرناٹکا کے اندر، مثال دیکھیے، دنیا کچھ دن پہلو کی مثال ہے ہمارے سامنے، ایک ادھارن ہے
کہ جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان کس طرح نڈرتا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور دنیا میں رہتا ہے. کہ کرناٹکا کے اندر کچھ ہمارے مسلم گھرانے کی بیٹیاں حجاب کے ساتھ پردے کے ساتھ اسکول اور کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی تھی. یہاں پر ایک بات میں بول دیتا ہوں, یہ جو دیش ہے نا, ہمارا دیش کسی دھرم سے نہیں چلتا ہے. ہمارا دیش سنویدھان سے چلتا ہے. ہمارا دیش سنویدھان سے چلتا ہے اور ہمارا دیش کا سنویدھان ہمیں ہماری بہن بیٹیوں کو پردہ کرنے کی اجازت دیتا ہے, پردہ کرنے کی پرمیشن دیتا ہے, کیونکہ حجاب ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے, حجاب ہمارا حق ہے, حجاب ہمارا ادھیکار ہے. میرے پیارے ساتھی اس بات کو بھی سامنے رکھیے. تو کرناٹکا کے اندر ہماری کچھ بیٹیاں حجاب کے ساتھ جاتی تھی, تو وہاں کے کچھ لوگ ہیں, میں نام نہیں بتاؤں گا, ان لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. مسلمان گھرانے کی بیٹیاں پردے میں حجاب میں جائیں گی, کیونکہ وہ تو خود اپنی بہن بیٹیوں کو برہنہ رکھتے ہیں, خود بہن بیٹیوں کو بغیر کپڑے کے دیکھنا پسند کرتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان گھرانے کی بیٹیاں بھی برہنہ ہو کر کالج میں اور اسکول میں آئے. لیکن نہیں, ہمارے بیٹیوں کے پاس ابھی بھی غیرت باقی ہے, ہمارے بیٹیوں کے پاس ابھی بھی حیا اور ایمان باقی ہے, کہ جس کے چلتے ہماری بیٹیاں جب پردے کے ساتھ حجاب کے ساتھ برقعے کے ساتھ اسکول میں جاتی تھی تو ان کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. اور ایک دن کی بات ہے کہ وہ مسکان تنہا اکیلی لڑکی, دبلی پتلی سی ایک لڑکی اپنی اسکوٹی پارک کر کے, اپنی اسکوٹی لگا کر کے جب کالج میں انٹر کرنے کے لیے جاتی ہے, کالج میں گھسنے کے لیے جاتی ہے, تو ایک بھیڑ آتی ہے. وہ بھیڑ کیا بہادروں کی بھیڑ ہے؟ نہیں, ایک کچھ نامردوں کی بھیڑ آتی ہے, نامردوں کی فوج آتی ہے. یہ مت سمجھنا کہ میں کسی کے خلاف بول رہا ہوں, نہیں میرے بھائیوں, وہ لوگ کسی دھرم کے ماننے والے نہیں. میں ثابت بھی کر کے جاؤں گا کوئی لوگ کسی دھرم کے ماننے والے. ہمارے ہندو بھائی ہو تو آپ میری باتوں کو سنو اور برا مت مانیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کے دھرم کے لوگوں کے خلاف یا آپ لوگوں کے خلاف میں بات کر رہا ہوں. میں ان لوگوں کے خلاف بول رہا ہوں جو بھیڑ اکٹھا کر کے اس بیٹی کو ڈرانے کے لیے بھیڑ لگا کر آتے ہیں, اور آنے کے بعد جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہیں. جے شری رام کا نعرہ لگا کر مسکان کو ڈرانا چاہتے ہیں. میرے بھائیوں, مسکان آگے بڑھتی ہے, وہ بھیڑ اس کے ساتھ آگے بڑھتی ہے, اس کو گھیرنے کی کوشش کرتی ہے, اور مسکان کے سامنے بھگوا کپڑا لہراتے ہوئے جے شری رام کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ایک اکیلی بیٹی ان کی بھیڑ دیکھ کر نہیں ڈرتی ہے, ان کی تعداد دیکھ کر نہیں ڈرتی ہے. اس بھیڑ کے سامنے, اس نامردوں کی فوج کے سامنے میرے بھائیوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا 3 مرتبہ نعرہ بلند کرتی ہے, 3 مرتبہ نعرہ لگاتی ہے. وہ مسکان جب اس کے انٹرویو لیے جاتے ہیں, مسکان سے سوال کیا جاتا ہے کہ مسکان, کیا آپ کو اس سمے ڈر نہیں لگی, کیا آپ ان لوگوں سے آپ ڈر محسوس نہیں کیے کہ جب وہ لوگ نعرہ لگا کر آپ کے سامنے بھیڑ آئی, یعنی وہ لوگ نعرہ لگا کر آپ کے سامنے آئے, تو کیا ان کی تعداد دیکھ کر, ان کی بھیڑ دیکھ کر آپ کو ڈر نہیں لگا؟ مسکان نے جواب دیا کہ نہیں, میں مسلمان گھرانے کی بیٹی ہوں, میں مسلمان گھرانے کی بیٹی ہوں, میں مسلمان گھرانے کی شہزادی ہوں, میں مسلمان گھرانے کی شیرنی ہوں. میرے اندر صرف اللہ کا ڈر ہے, میرے اندر صرف اللہ کا خوف ہے. اگر میں ڈرتی ہوں تو بس اللہ سے ڈرتی ہوں, اللہ کے علاوہ میں کسی اور سے نہیں ڈرتی ہوں, میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتی ہوں. یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر, جس سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں آپ کو میرے بھائیوں کہ انسان کے اندر جب اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے تو ایک انسان گمراہی سے بھی بچ جاتا ہے, برائی سے بھی بچ جاتا ہے, اور وہ انسان دنیا میں نڈرتا کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. میرے بھائیوں, وہ انسان پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا. لیکن آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی میں آج ایک میسج دے کر جانا چاہتا ہوں جو ہماری بہن بیٹیوں کو برہنہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان لوگوں کو بھی, اس بھیڑ کو بھی جواب دے کر جانا چاہتا ہوں بڑے ہی مختصر انداز میں کہ سنو, تم آج جے شری رام کا نعرہ لگا کر, سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ وہ لوگ جے شری رام کا نعرہ لگا کر آج
بیٹی کو ڈرانے کی، مسکان کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں اور پردے کے خلاف بول رہے ہیں۔ ارے سنو، وہ لوگ جے شری رام کے ماننے والے نہیں، پروشتم جے شری رام، رام چندر جی کے ماننے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو لوگ جے شری رام کے نعرہ لگا کر آج بہن بیٹیوں کو بڑھانا کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہن بیٹیوں سے اس کا پردہ، اس کا حجاب چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک تنہا بیٹی کو، ایک تنہا لڑکی کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ رام چندر جی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ارے رام چندر جی تو بڑا مہان انسان تھے۔ ارے وہ رام چندر جی کہ جس کا نعرہ لگا کر نہ جانے آج کتنے مسلمانوں کی موب لنچنگ کی جاتی ہے، جس رام چندر جی کا نعرہ لگا کر نہ جانے کتنے مظلوموں پر ظلم کیا جاتا ہے، آج اس رام چندر جی کا نعرہ لگا کر نہ جانے کتنے مسلمانوں کی گردنیں یعنی تلوار سے کاٹی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ لوگ رام چندر جی کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ لوگ رام چندر جی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ارے وہ رام چندر جی، رامائن اٹھا کر پڑھو، تم کو پتا چلے گا۔ ارے جے شری رام کا نعرہ لگا کر ان کے چرتر کا ہنن کرنے والوں، ان کو اپمان کرنے والوں، ان کو بدنام کرنے والوں، ارے نکلی ہندو کے رکشکوں، ارے نکلی ہندوؤں، ذرا سنو، رام چندر جی نے راون کا وध اس لیے کیا تھا، رام چندر جی نے راون کا سنہار اس لیے کیا تھا، اس لیے سنہار کیا تھا کیونکہ راون نے سیتا کا اپمان کیا تھا، راون نے سیتا جی کا اپہرن کیا تھا، کہ جس کی وجہ سے راون نے جب ایک لڑکی کا اپمان کیا، اس کی بیوی کا اپمان کیا، تو رام چندر جی نے راون کا وध کر دیا۔ اور آج تم اسی کا نعرہ لگا کر آج تم مسلمان بہن اور بیٹیوں کو تم پردے سے الگ کرنا چاہتے ہو۔ ایک بات یاد رکھو، جتنی تم چاہو، جتنی کوششیں کر لو، تم مسلمان گھرانے کی بہن بیٹیوں کو پردہ سے اور حجاب سے الگ نہیں کر سکتے۔ آج بھی اس کو لے کر میرے بھائیوں، کرناٹکا کے اندر آج بھی میرے بھائیوں بوال مچا ہوا ہے پردے کو لے کر۔ ہماری کتنی بہن بیٹیاں آج وہ شیخ یعقوب جامعی صاحب بتا رہے تھے جب ہم لوگ گھومنے کے لیے گئے تھے کہ 75% مسلمان گھرانے کی بیٹیاں آج کالج جانا چھوڑ دیا۔ ان لوگوں کی وجہ سے کالج جانا بند کر دیا، کیونکہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کالج میں جاؤں گی تو پردے کے ساتھ جاؤں گی، اگر جسم میں پردہ نہیں رہے گا، اگر جسم میں حجاب نہیں رہے گا تو ہم کالج میں نہیں جائیں گے، ہم کالج میں پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے۔ ان لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ صاحب سنو، تم اپنی بہن بیٹیوں کو جیسے رکھنا چاہتے ہو رکھو، تم اپنی بہن بیٹیوں کو جس طرح رکھنا چاہتے ہو رکھو، ہم مسلمانوں کو کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ ہمارا سنویدھان ہمیں جس طرح پردے کی اجازت، پردے کا رائٹ اور حق دیتا ہے، اسی طرح تمہیں بھی حق دیتا ہے کہ تم اپنی بہن بیٹی کو برہنہ رکھو۔ الحمدللہ ہم مسلمان اپنی آنکھوں کی، اپنی نظر کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھو، ہماری بہن بیٹیاں پہلے بھی حجاب کرتی تھی، آج بھی حجاب کرتی ہے، اور قیامت کی صبح تک وہ حجاب کرتے رہیں گی۔ تم کیا، تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم ہماری بہن بیٹیوں کو پردے سے جدا کر دو، ہماری بہن بیٹیوں کو پردے سے الگ کر دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس واقعہ بات آگے کیوں بڑھی؟ کیونکہ میں مسکان کی مثال آپ کو بتانا چاہا کہ ذرا دیکھیے کہ مسکان ان کی تعداد کو لے کر نہیں ڈرتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور وہ صرف اللہ سے ڈرتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں،